چلے تو آج بات کرتے ہیں 2026 کے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کی۔ ایک بڑی دلچسپ کہانی سامنے آ رہی ہے۔ جی، کہانی سے زیادہ تو یہ ایک راز لگ رہا ہے۔ بالکل، اسکواڈ فائنل ہو گیا ہے، ICC کو بھیجا جا چکا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ نام کس کے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی بڑی سیدھی سادی ہے۔ دیکھیں، سلیکٹرز آخری لمحات کی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جی، اسکواڈ میں کئی کھلاڑی ایسے ہیں جن کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو منصوبہ یہ ہے کہ سری لنکا کا جو آنے والا دورہ ہے وہ ان کے لیے آخری امتحان ہوگا۔ یعنی اگر کوئی وہاں فیل ہوا تو اسے چپکے سے بدل دیا جائے گا؟ بالکل، یہ ایک طرح کی سیفٹی نیٹ ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خود سلیکٹرز بھی اپنے فیصلوں پر پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ یہی لگتا ہے، اور اس غیر یقینی کی زد میں کچھ بہت بڑے نام بھی ہیں، جیسے شاداب خان۔ شاداب خان، ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ابتدائی اسکواڈ میں تو ہیں لیکن ان کی جگہ پکی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ ان کی بیٹنگ میں تھوڑی بہتری ضرور آئی ہے، لیکن جس کام کے لیے وہ ٹیم میں ہے، ان کی لیگ سپن اس میں وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ رنگ میں نظر نہیں آ رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تھوڑی سی بیٹنگ کے لیے ان کی خراب بولنگ کا جوا کھیلا جا سکتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے بھی؟ لیگ سپنرز تو ویسے ہی کم ہیں ہمارے سسٹم میں۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، یہ مجبوری ہی ہے۔ لیکن ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں آپ ایک ایسے بولر کے ساتھ نہیں جا سکتے جس پر کپتان کو اعتماد ہی نہ ہو۔ سری لنکا ٹور ان کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ اور یہ غیر یقینی صرف سپن تک ہی نہیں ہے، ہمارے سب سے بڑے فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ بالکل، ان کا نام تو اسکواڈ میں ہے لیکن فٹنس ایک مستقل سردرد بنی ہوئی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے تو ردم میں واپس آئے تھے اور اب پھر سے ان فٹ ہیں۔ اب ورلڈ کپ سے پہلے مکمل فٹ ہونے اور پھر پریکٹس کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ سلیکٹرز آدھے فٹ شاہین کو کھلانے کا رسک نہیں لیں گے۔ تو پھر متبادل کون ہوگا؟ اگر وہ تیار نہ ہوئے تو لگتا ہے محمد وسیم جونیئر کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ جو بڑے کھلاڑیوں پر غیر یقینی ہیں، یہ تو وکٹوں کے پیچھے شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ محمد رضوان کے لیے ٹیم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور وجہ ان کا اسٹرائک ریٹ بتائی جا رہی ہے، جو کہ بڑی عجیب منطق ہے۔ عجیب ہی ہے، اگر آپ 2025 کے اعداد و شمار دیکھیں۔ جی، صاحبزادہ فرحان کو چھوڑ کر ٹیم کے باقی کسی بھی بلے باز کا اسٹرائک ریٹ 118 سے اوپر نہیں جا سکا، تو صرف رضوان کے 128 یا 130 کے اسٹرائک ریٹ پر اعتراض کیوں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی آپ اپنے ایک تجربہ کار کھلاڑی کو اس وجہ سے باہر کر رہے ہیں جس کا شکار پوری ٹیم ہے۔ کہانی جو بھی ہو، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عالمی سطح پر ٹاپ ٹیموں کے اوپنرز 140 سے 150 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں۔ تو مسئلہ صرف رضوان کا نہیں، ہماری پوری بیٹنگ اپروچ کا ہے۔ اور اب ان کا متبادل بھی کوئی تیار نہیں۔ محمد حارث سپن کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، عثمان خان فارم میں نہیں۔ اب ایک نئے کھلاڑی پر داؤ کھیلا جا رہا ہے، خواجہ محمد نافع۔ اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کیسے؟ اگر خدا نخواستہ خواجہ نافع بھی سری لنکا کے دورے کے دباؤ میں بکھر گئے تو ورلڈ کپ میں پاکستان کا وکٹ کیپر کون ہوگا؟ یہ تو ایک بحران بن جائے گا۔ پھر تو سلیکٹرز کو واپس اسی کھلاڑی کے پاس جانا پڑے گا جسے پورا سال نظر انداز کیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، اتنی ساری غیر یقینی کے باوجود ٹیم کی ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے، خاص کر اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ورلڈ کپ سری لنکا میں ہونا ہے۔ بلا شبہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہے۔ آپ کے پاس ابرار احمد ہیں، محمد نواز ہیں جو 2025 کے ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے، اور سائم ایوب۔ جی، اور سائم ایوب نے بھی اپنی بولنگ سے سب کو حیران کیا ہے۔ یہ تینوں اسپنرز سری لنکا کی پچوں پر کسی بھی بیٹنگ لائن کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سکے کا دوسرا رخ ہماری بیٹنگ لائن ہے جو 2025 میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ بالکل، صاحبزادہ فرحان کے علاوہ کسی کے بلے سے رنز نہیں نکلے۔ تسلسل کا شدید فقدان رہا ہے۔ پاکستان نے جو بھی میچز جیتے ان میں زیادہ تر کمال ان سپنرز کا ہی تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم کی تصویر بن رہی ہے جو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بولنگ، خاص طور پر سپن، عالمی معیار کی ہے، لیکن بیٹنگ لائن اتنی کمزور اور غیر یقینی ہے کہ کسی بھی وقت ڈھیر ہو سکتی ہے۔ صحیح کہا۔
اور یہ ہمیں ایک زیادہ گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف کھلاڑیوں کی فارم کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستانی کرکٹ کی سوچ کا بحران ہے۔ سوچ کا بحران؟ جی، ہم آج بھی میچ جتوانے کے لیے انفرادی بولنگ کے کمال پر انحصار کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ایسی بیٹنگ یونٹ تیار کریں جو جدید ٹی20 کے تقاضے پورے کر سکے۔ یہ حکمت عملی 2016 میں ناکام ہوئی تھی اور 26 میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو آخری سوال یہ نہیں کہ نئے سال کا سورج پاکستانی بیٹنگ کے لیے ایک نئی صبح لائے گا، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اس پرانی سوچ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟